حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں اور آپ بھی محسوس کر رہے ہیں، ہم بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ایک کوشش اس وقت پوری دنیا میں چل رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ محبت کا مرکز بدل دیا جائے۔ جو انسان رب سے محبت کرتا تھا وہ شیطانی کاموں سے محبت میں گرفتار ہو جائے، جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا وہ مال و زر کی محبت میں گرفتار ہو جائے، اور ان محبتوں کو دلوں میں پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس کے ذریعے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کے دل و دماغ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکال دی جائے، اور جب یہ محبت نکل جائے گی تو یہ انسان ایک بے جان لاشے کی طرح ہوگا، اور صفلی محبتیں اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی محبت انسان کو بے راہ روی سے روک دیتی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کو گناہوں سے روک دیتی ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ کا وفادار بنا دیتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اخوت کا درس دیتی ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیادی پر زمین کے اوپر بھی سکون نصیب ہوتا ہے اور زمین کے اندر بھی سکون نصیب ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، اسی لیے شاعر مشرق نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس نے محمد سے اجالا کر دے۔ عشق میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، ایک بچی جو کبھی ماں کے سامنے کچھ نہیں کہتی، ایک بچی جو باپ کے سامنے نگاہوں کو نیچی رکھتی ہے، ایک بچی جو بھائی کے سامنے بغیر دوپٹے کے نہیں آتی، اگر وہ کسی ایسے شخص کی محبت میں گرفتار ہو جائے جس کی محبت کی بنیاد پر ہو سکتا ہے اس کی دنیا بھی برباد ہو اور آخرت بھی برباد ہو، تو اس غلط محبت کی بنیاد پر اس کے اندر ڈیرنگ پیدا ہو جاتی ہے، طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہی بچی ماں کے سامنے بھی زبان درازی کرتی ہے، باپ کے سامنے بھی زبان درازی کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ گھر سے بھاگنے پر بھی تیار ہوتی ہے، ایمان چھوڑنے پر بھی تیار ہوتی ہے۔ تو جب آوارہ کی محبت اس کے دل کے اندر اس طرح سے قوت پیدا کر دیتی ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر سچی محبت مدینے کے تاجدار سے ہو جائے تو پھر کتنی محبت اس کے دل میں پیدا، کتنی طاقت اس کے اندر پیدا ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں آج سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ضرورت ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا بھی سنوار دے گی اور آخرت بھی سنوار دے گی۔ تاریخ گواہ ہے جب تک مسلمانوں کے دلوں میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ روشن تھا، ان کے قدم نہیں بہکتے تھے، ان کی زندگی کے اندر کوئی ایسی کیفیت نہیں ہوتی تھی جس کی بنیاد پر ان کی آخرت برباد ہو جائے، لیکن جب سے شمع عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گل ہونا شروع ہوا، یہ قوم تباہ ہو گئی، یہ قوم برباد ہو گئی۔ میدان جنگ کا معاملہ ہو، میدان امن کا معاملہ ہو، گھروں کا معاملہ ہو، رشتہ داری کا معاملہ ہو، کہیں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی گرفتار ہوا اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ آئیے چونکہ مردوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب نے پیش فرما دی، میں چاہوں گا ہماری وہ بچیاں جو علم کے حصول کے سلسلے میں کالج کی دہلیز پر پہنچتی ہیں اور پھر ان کی نگاہ بہکتی ہے اور اس کے بعد وہ کسی ایسے کے دامن سے وابستہ ہو جاتی ہیں جس کی بنیاد پر
ان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ سب کچھ لٹ جانے کے بعد انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم برباد ہو گئے۔ آج میں انہی کو سمجھانا چاہوں گا کہ تم کس بنیاد پر کسی ایسے سے محبت کرتی ہو جس کی زندگی داغدار، جو مرنے کے بعد کام آنے والا نہیں، جس کی زندگی کو پڑھنے کے بعد تمہاری زندگی کے اندر کوئی سکون نہیں آ سکتا۔ لیکن اللہ اکبر، اگر خواتین کے سینے میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے تو یہی خواتین پھر ایسے بچوں کو جنم دیتی ہیں جو بچے آنکھوں کا تارا بن کر کے موجود ہوتا ہے۔ وہی خاتون جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ روشن ہو جائے، اس کا بچہ اس ماں کے لیے پیشانی پر کلنک نہیں بلکہ اس کی ماں کے لیے آنکھوں کا تارا بھی ہوتا ہے اور اس کی ماں کے لیے سر کا تاج بھی ہوتا ہے۔ پہلے کی ماؤں کا حال کیا تھا؟ انہوں نے پوری زندگی خرچ کی اپنے بچوں کو عاشق مصطفیٰ بنانے کے اندر، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بنانے کے اندر، اور خود انہوں نے بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جام اس طریقے سے پیے رکھا تھا کہ ان کی ایک ایک دھڑکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر دھڑکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ جانتے ہیں اللہ اکبر، ایک صحابیہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ہار عطا فرمایا تھا، بلکہ ایک بار انہیں وہ ہار پہنا دیا تھا۔ تو حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ جب تک میں زندہ رہی تب تک میرے گلے میں تو یہ ہار رہے گا، لیکن سنو، یہ مدینے کے تاجدار نے مجھے ہار پہنایا ہے، جب میں مر جاؤں تو یہ ہار بھی میرے ساتھ میرے کفن کے اندر رکھ دینا، میری قبر میں رکھ دینا۔ آپ اندازہ لگائیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کہ آقا کا دیا ہوا ہار وہ قبر میں اپنی نجات کا سامان تصور کرتی ہیں اور اس سے اتنی محبت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ ایک دن اپنے بیٹے سے کہتی ہیں، بیٹے ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کتنے دن ہوئے تم رسول اعظم کی زیارت نہیں کے دیدار کے لیے نہیں گئے؟ اس لیے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم کئی دنوں سے کاموں میں اتنے مصروف ہو کہ تم مسجد نبوی شریف نہیں جا پاتے۔ بیٹا بتاؤ آقا کے دیدار کو کتنا وقت گزرا؟ وہ کہنے لگے، ماں کچھ دن گزر گئے، میں حضور کے دیدار سے مشرف نہیں ہوا، بس آج اجازت دیجئے میں جاؤں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز بھی ادا کروں، آپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کراؤں، میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کراؤں۔ حضرت حذیفہ جب مسجد نبوی شریف تشریف لے جاتے ہیں، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز کے بعد غلاموں کا جمع غفیر اتنا رہا کہ حضرت حذیفہ کو وقت نہ مل سکا کہ اپنے دل کی بات حضور سے کہہ سکیں، یہاں تک کہ عصر کا وقت گزر گیا، مغرب کا وقت گزر گیا، اور یعنی عصر کی نماز ہو گئی، اس کے بعد جمع غفیر، مغرب کے بعد جمع غفیر، عشاء کے بعد جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت لدے کی طرف جانے لگے تو رسول اعظم کے پیچھے پیچھے حضرت حذیفہ بھی جانے لگے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر حضرت حذیفہ کو دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے اور تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیں وہ مائیں اپنے نبی سے محبت کتنا اپنے بچے کو سکھاتی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں آپ اندازہ لگائیں جس طرح آج کی مائیں رات کو اپنے بچوں کو اسٹوریاں سناتی ہیں اور داستانیں سناتی ہیں، خدا کا قسم اس زمانے میں خواتین رات کو اپنے بچوں کو حضور کی سیرت سنایا کرتی تھی، سرکار کی داستانیں سنایا کرتی تھی تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو۔ اے میری قوم کی بچیوں، اے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والیوں، ذرا اتنا تو سوچو کہ کس طرف آج ہماری قوم جا رہی ہے اور ہماری بچیاں جا رہی ہیں۔ ہماری بچیوں کو دل و دماغ کے اندر یہ بات محفوظ کر لینا چاہیے کہ آپ اگر کسی ایسے کی محبت میں گرفتار ہو رہی ہیں جس
جس کی محبت آپ کا ایمان بھی چھین لے، آپ کی آخرت بھی برباد کر لے، اور یہ چند لمحوں کی محبت آپ کی آخرت کو برباد کر دے، خدا کی قسم یہ محبت نہیں، یہ عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھو، اور خواتین اسلام سے میں کہوں گا کہ اگر آج عورتوں کی قدم کے یعنی اگر کوئی عورت ماں بن جاتی ہے اور بیٹا اگر ماں کے قدموں کو چومتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بیٹی کی ولادت پر چہرہ اتارنے کی بجائے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔